فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے عظمت والا رسول آیا. اب اس عظمت والے رسول کی کیفیت کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑ جانا اس رسول کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے. یعنی اگر کوئی امتی کسی تکلیف میں گرفتار ہو جائے تو ماں جتنی نہیں تڑپتی اس سے زیادہ حضور تڑپتے ہیں. ماں جتنی بے قرار نہیں ہوتی اس سے زیادہ حضور بے قرار ہوتے ہیں. کبھی بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کو ہماری تکلیف کی خبر نہیں. وہ جانتے ہیں. اور سب سے بڑی تکلیف اس دنیا کی نہیں ہے، سب سے بڑی تکلیف آخرت کی ہے. اور اس تکلیف کا مداوا نہ ماں کرے گی، نہ باپ کرے گا، نہ رشتہ دار کرے گا، نہ دوست کریں گے. اگر وہاں کی تکلیف کو کوئی دور کرنے والی ذات ہے تو مدینے کے تاجدار کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں جتنے بھی تکلیف کے اندر گرفتار تھے ان سب کو تکلیف سے نکالنے کے لیے حضور تشریف لائے. دنیا میں جتنے بھی غموں کے اندر گرفتار تھے ان کو غموں سے نکالنے کے لیے حضور تشریف لائے. میں دو چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سب سے زیادہ تکلیف میں عورتیں اور بچیاں تھیں، بغیر کسی جرم کے کہ ایک بچی ابھی تو گھر کے اندر پیدا ہوئی ہے اور معاشرے میں ناک اونچی رکھنے کے لیے باپ اپنی بچی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتا. یعنی بیٹی کا باپ کہلانے کے اوپر اس زمانے کے باپ کو افسردگی ہوتی، شرمندگی ہوا کرتی تھی. آج بھی یہ سوچ اب بنتی جا رہی ہے، کچھ سوچ بدل گئی ہے، کچھ سوچ بنتی جا رہی ہے کہ لڑکا پیدا ہوا تو دھوم دھام سے برتھ ڈے منائیں گے اور لڑکی پیدا، ہاں میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی. اس طریقے سے منہ لٹک جاتا ہے کہ جیسے معاذ اللہ کوئی ان کے گھر کے اندر نحوست آ گئی ہو. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی کے مکان کے حوالے سے فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے کیا دیکھا ان کے گھر پر کہ ان کے گھر سے نور کی شعاع نکل رہی ہے اور آسمان کو چھو رہی ہے. سرکار یہ کس وجہ سے ان کے گھر سے، وہ صحابی کے گھر سے اس طرح سے نور کی شعائیں نکلتی ہوئی نظر آئیں جو آسمان کو چھو رہی تھی؟ سرکار نے فرمایا معلوم کرو شاید اس کے گھر کوئی بچی پیدا ہوئی ہوگی جس کے لیے رحمت کے فرشتے آئے ہوں. یہ ہے، بچی کو منحوس نہ سمجھو، بچی کی پیدائش پر خوش ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ یہ بچی اللہ کی نعمت و رحمت ہے. ابھی پرسوں کینیڈا سے مجھے فون آیا، وہاں کچھ پروگرامز ہمارے دیے ہوئے ستمبر کے، تو ٹاپک کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ حضرت کس ٹاپک پر گفتگو ہوگی آپ کی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے ان سے کہا کہ اس سے پہلے جب میں حاضر ہوا تھا اس وقت میرا ٹاپک تھا کہ حضور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے، ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے. آج مسلمان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے. ارے اسلام تو آیا ہی اس لیے کہ دنیا میں امن قائم کیا جائے. اور پھر میں نے بتایا دہشت گردی آج کی جو ہے اس زمانے کی دہشت گردی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. آج کا ٹیررسٹ دوسروں کی زمین کو نشانہ بناتا ہے، آج کا ٹیررسٹ دوسرے کے مکان کو نشانہ بناتا ہے، آج کا ٹیررسٹ دوسرے کے بچوں کو نشانہ بناتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں ٹیررزم ایسا تھا کہ اتنا ٹیررزم تو آج بھی نہیں ہے کہ باپ خود اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر دفن کر دیا کرتا تھا. اس سے بڑا ٹیررزم کون ہوگا اور کیا ہوگا؟ لیکن مجھے بتاؤ اس پرتھا کو، اس سسٹم کو، اس رسم کو کس نے ختم کیا؟ تو یہ مدینے کے تاجدار نے ختم فرمایا ہے، یہ رسول اعظم نے ختم فرمایا ہے. تو حضور تو امن قائم کرنے تشریف لائے. جن بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا ان بچیوں کی عظمت کو حضور نے اجاگر کیا، فضیلتیں بیان فرمائی، بچیوں کی پرورش کے اوپر جنت کا مزدہ عطا فرمایا اور بچیوں کا اتنا خیال فرماتے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی کوئی انتہا نہیں. تو جن جن لوگوں کو حضور نے تکلیف میں دیکھا سب کو تکلیف سے نکالنے تشریف لائے. بیواؤں کا دیکھ لیجئے، آج بھی جو بیوہ ہو جاتی ہے بہت سارے علاقوں میں، گھر میں اگر تقریبات ہیں تو کوئی تقریب کے اندر ان کو آگے نہیں کیا جاتا کہ یہ بیوہ ہے، شوہر کھا گئی تو پتہ نہیں کیا کیا کھا جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ.
لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ سے شادی کر کے بتا دیا جس بیوہ کو تم حقیر سمجھتے ہو یہی بیوہ ام المؤمنین کا تاج پہننے کی صلاحیت رکھتی ہے. سرکار نے بیوہ کو عزت دی. یتیموں کا مال کھایا جاتا تھا, یتیموں کو دسترخوان سے اٹھا دیا جاتا تھا, یتیموں کو کہیں بیٹھنے پر غلط شگن لیا جاتا تھا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیموں کے حوالے سے فرمایا جس نے کسی یتیم کی کفالت کا ذمہ لیا, کسی یتیم کو پالنے کی ذمہ داری لی, سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ مجھ سے اتنا قریب ہوگا جتنی کہ یہ دو انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہیں. ہر گرے ہوئے کو حضور نے اٹھایا, ہر پیچھے ہوئے کو سرکار نے اونچا مقام عطا کیا. بلکہ سن لو, اللہ کا فضل ہے, اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ کہاں جائیں اور کہاں نہ جائیں, اتنی دعوتیں پوری دنیا سے اس وقت ہمیں آ رہی ہیں. مختلف ملکوں کے دورے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ خدا کی قسم آج بھی جتنا مسلمان اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہوا نظر آتا ہے, دنیا کی دوسری قوموں کے اندر ماں باپ کا اتنا احترام نظر نہیں آتا. امریکہ کے اندر اگر بیٹے کے گھر پر باپ جانا چاہے تو 1 مہینے پہلے میسج دے دے, بیٹا فلاں تاریخ کو میں تجھ سے ملنے آنا چاہتا ہوں. بچے سے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے, بچے کو خبر کرنی پڑتی ہے, اچانک بچے کے گھر بھی نہیں جا سکتے. اور یہاں شادی ہوئی, ابا آپ اپنا رستہ دیکھ لیجئے. ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے, اب یہ ساری چیزیں ہندوستان میں بھی آ رہی, چند دنوں پہلے کی بات ہے. ایک صاحب اپنے بوڑھے باپ کو کہیں رکھنے کا سوچ رہے تھے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں میرا باپ رہ سکے, اولڈ ہوم یا اولڈ ہاؤس وغیرہ. آپ ذرا سوچو کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر مسجد نبوی شریف کے اندر منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہتے ہوئے چڑھ رہے ہیں. پہلے زینے پر قدم رکھا, آمین کہا. دوسرے زینے پر قدم رکھا, آمین کہا. تیسرے زینے پر قدم رکھا, آمین کہا. جب پوچھنے والے بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ حضور کس کی دعا پر آمین کہہ رہے تھے, تو سرکار نے فرمایا کہ جب میں زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین کہہ رہے تھے, اے اللہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی, وہ خاسر ہو, وہ خائب ہو. تو میں نے اس موقع پر آمین کہا. بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں نہ رکھو, ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو. یہ کس نے سکھایا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ میں آپ کو بوڑھوں کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ کو حیرت ہوگی, ہمارے یہاں بوڑھوں کا کوئی احترام نہیں ہے. اللہ بوڑھوں کا علاج رکھتا ہے, اللہ بوڑھوں کی علاج رکھتا ہے. جس کی داڑھی کے بال سفید اسلام کی حالت میں ہو گئے, کسی کی داڑھی کے بال سفید اسلام کی حالت میں ہو گئے, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو عذاب دینے میں حیا فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ پوری زندگی تو اسلام پر عمل کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا, مسلمان رہتے رہتے بوڑھا ہو گیا, اب اس کو کہاں میں عذاب دوں. اللہ حیا فرماتا ہے. اور یہ حدیث شریف سنو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بوڑھے کی تعظیم کرنا ایسا ہی ہے جیسے گویا کسی نے خدا کی تعظیم کی. اور آج بچے اپنے ماں باپ کو بوڑھے ہو جاتے تو کسٹ ہو گئے, ان کو سمجھ میں نہیں آتا, ان کا یہ اور ان کا یہ, بے وقوف ہیں, بے عقل ہیں, یہ کہتے ہوئے نظر آتے. اگر اس طریقے سے آپ مطالعہ کریں تو پتا چلے گا کہ زمانے میں جتنے گرے ہوئے تھے, جن کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا, جن کو کچلا جا رہا تھا, جن کو تباہ کیا جا رہا تھا, جن کو دبایا جاتا تھا, ان سب کمزوروں کو کس نے اٹھایا؟ مدینے کے تاجدار نے اٹھایا, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا. اور آج بھی گرتوں کو اٹھاتے ہیں, آج بھی گرتوں کو سہارا دیتے ہیں, لیکن شرط ہے حضور سے ویسی عقیدت رکھو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. بس اس کو اچھی طرح سمجھ لیں, میں گفتگو پھر ختم کرتا ہوں. فائدہ کب پہنچتا ہے؟ جب آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی مطابقت بھی آپ کے اندر پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر ہم دعویٰ کرتے ہیں حضور کی محبت کا اور چلتے ہیں شیطان کے راستے پر, فیض نہیں ملتا, پھر فیض نہیں ملتا. جس کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اسی کے طریقے پر چلو, پھر کہیں سے بھی پکارو گے تمہاری مدد کے لیے وہ آ جائیں گے. لیکن ہم محبت کا دعویٰ کسی کا کرتے ہیں اور چلتے ہیں کسی اور کے طریقے کے اوپر, سوچتے ہیں کہ ہماری مدد ہو. نافرمانوں کو مدد کہاں سے ہو؟ اور دوسرا,
ہم مدد کے لیے پکارتے بھی ہیں تو بے دلی سے پکارتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام بہشت کو محبت کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. حضور کی ذات یہ ہے کہ سن بھی لیں گے اور فریاد کو بھی پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے، دل سے اگر کوئی پکارے تو حضور سن بھی لیں گے اور مدد کو بھی پہنچیں گے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے 1500 سالہ جشن میلاد اس سال انشاءاللہ ہم منائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی کمزوروں کو اٹھا رہے تھے اور آج بھی کمزوروں کو اٹھا رہے ہیں. بس چاہیے یہ کہ اپنے آقا سے لو لگاؤ، اپنے آقا سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرو، دل و جان سے ان سے اتنی محبت کرو کہ ہر چیز سے زیادہ، سارے انسانوں سے زیادہ حضور کی محبت دل کے اندر پیدا کرو. پھر آپ دیکھنا کہیں سے بھی پکارو گے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دستگیری ملے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مقام و مرتبہ حضور نے اپنی امت کو عطا فرمایا اور اپنی امت کے گرے ہوئوں کو عطا فرمایا، ہمیں بھی گرے ہوئوں کو اٹھانے کی توفیق اللہ نصیب فرمائے کہ یہ بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اللہ تعالی ہم سب پر کرم